شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون صدق الله مولانا العلي العظيم. کل کی آیات تک اللہ نے کفار کے دو اعتراضات کا جواب بہت واضح انداز میں ارشاد فرمایا. ایک تو اللہ کے نبی کی رسالت پر جو ان کو اعتراض تھا اس کو رد فرمایا، اور توحید کے مضامین پر جو اعتراض تھا کہ یہ ہمارے دنیا کے معبود خدا نہیں ہے لیکن خدا کے یہاں ہماری سفارش کریں گے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے یہاں کسی کی سفارش نہیں چلتی، لیکن جس کو اللہ یہ موقع دے، جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نیک بندے. بہرحال ان دونوں اعتراض کے جوابات اللہ نے کل کی آیات میں دیے تھے. ایک اور ان کا اعتراض تھا، اس کا جواب آج اللہ دے رہے ہیں آج کی آیات میں. وہ اعتراض یہ تھا کہ عقل یہ کہتی ہے کہ جب کوئی چیز گل جائے، سڑ جائے، مٹی بن جائے تو اس کو دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا. بہت کھلا ہوا ان کا اعتراض تھا کہ جو چیز ختم ہو گئی تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیے جانے کی جو بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عقل میں نہیں آ رہی، ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. آج کی آیات میں اللہ نے اسی بات کو سمجھایا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں اور تعجب کے لہجے میں کہتے ہیں کہ بھلا کیا کبھی ایسا بھی ممکن ہوگا کہ جب ہم زمین کے اندر مل جائیں گے، جل جائیں گے، پانی میں ختم ہو جائیں گے، ہوا میں تبدیل ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہمیں از سر نو دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ دوبارہ پیدا کیے جانے کے صرف ممکن نہیں ہیں، بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ یہ لوگ تو اپنے رب سے ملنے کے ہی منکر ہیں کہ رب سے ملاقات کوئی نہیں ہونے والی. اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ جواب مرحمت فرمایا. قل، اے نبی آپ فرمائیں، یتوفاکم ملک الموت الذی،
کہ اتنا تو تمہیں بھی یقین ہے کہ موت کا آنا پکا ہے، موت کا فرشتہ ضرور آئے گا، اتنا سب مانتے ہیں، اور پھر تمہیں یعنی روح کو تمہارے رب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اتنا بھی یقینی ہے کہ اللہ موت دیں گے، اور جن کا اس بات پر خدا کی خدائی پر یقین ہے وہ جانتے ہیں کہ ہم سب کو خدا کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس بات کو کہ جب تمام لوگوں کو خدا کی طرف لوٹایا جائے گا تو اے مخاطب تو دیکھے گا اذ المجرمون ناکسو، کہ مجرمین لوگ ناکسو رؤوسہم عند ربہم، تو دیکھے گا کہ وہ لوگ اپنے سروں کو اپنے خدا کے سامنے جھکائے ہوئے ہوں گے، اور کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ربنا ابصرنا، اے رب ہم نے دیکھ بھی لیا، ہم نے وسمعنا، اور ہم نے جان بھی لیا، اب تو ہمارا یقین ہو گیا، اور یہ تمنا کریں گے فرجعنا نعمل صالحا، اب ہمیں کچھ دیر کے لیے دنیا میں آپ بھیج دیجئے اور ہم آپ کے لیے نیک کام کر کے آئیں گے۔ اور جو پیغمبر باتیں ہمیں بتلایا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے، ہمارا یقین آ گیا، بلکہ آنکھوں سے مشاہدہ ہو گیا کہ خدا کے ہاں ایمان اور عمل صالح کام دیتا ہے۔ اب ہمیں دوبارہ بھیج دیجئے، پھر دیکھیے گا ہم کیسے نیک کام کرتے ہیں، اور ہم آخرت کی طرف سے اور آپ کی یاد کی طرف سے ایک منٹ کے لیے بھی غافل نہ ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی طرف ان مجرمین کو دوبارہ بھیج دیا جائے تب بھی وہی وہ شرارتیں کریں گے جو پہلے کر رہے تھے، اور اللہ کے ہاں جانے کے بعد دوبارہ کسی کو دنیا میں آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بفرض محال میں بھیج بھی دوں تو تمہاری طبیعتیں تو ایسی ہیں کہ شیطان تم میں اغوا کر لے گا اور اللہ کی رحمت سے دور بھگا دے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے قدرت بھی ہے اس بات پر کہ میں تمہیں راہ ہدایت پر ڈال دوں، لیکن زبردستی کسی کو ہدایت کی طرف ڈالنا اللہ کی طرف سے یہ نظام نہیں ہے کہ آپ کسی کو، اللہ کسی کو زبردستی مضطر اور مجبور بنا کر، اللہ کی حکمت کے خلاف ہے یہ بات کہ زبردستی کسی کو ایمان پر مجبور کیا جائے، بلکہ اللہ نے عقل دی ہے اور پھر انبیاء کو اور انبیاء کے وارثین کو بھیجا ہے، سمجھانے کے لیے بھیجا ہے، اور انسان کو عقل دی ہے کہ اپنے اچھے اور برے راستے کا انتخاب کریں۔ اللہ چاہتے تو زبردستی سب کو مسلمان بنا دیتے، لیکن اللہ نے کسی کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا ہے، یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے۔ اور پھر یہ بھی بات آتی ہے کہ جب شیطان اللہ کے دربار سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے یہ مہلت مانگی تھی کہ اے اللہ، ایک تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجئے، یعنی مجھے موت نہ آئے قیامت تک، اور دوسرا یہ کہ میں جس انسان کی وجہ سے جہنم سے نکلا ہوں، اس جنت سے نکلا ہوں، اس انسان کو جنت میں جانے سے روکوں گا بھی اور جہنم میں ایندھن بناؤں گا اور اس کو بہکانے کا پورا انتظام کروں گا۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ جا تجھے مہلت بھی دی، اور لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تجھے بھی اور تیرے پیروکاروں کو بھی میں جہنم کا ایندھن بناؤں گا جو لوگ تیری پیروی کریں گے۔
پس اللہ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم یہ مت سمجھو کہ تمہیں موت آئے گی اور اس کے بعد اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر پائیں گے۔ یہ بات کھلی ہے کہ جو پہلی بار پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو ذات پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا اور اپنے سامنے حاضر کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اے مخاطب، تو دیکھے گا جب ان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا تو یہ تمنا کیا کریں گے کہ اے اللہ، ہم نے مشاہدہ کر لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ہمیں دوبارہ پیدا کیا گیا ہے، اب بھیج دیجئے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اب یہاں آنے کے بعد کسی کو دوبارہ دنیا میں بھیجا نہیں جائے گا، یہ موقع ختم ہو گیا۔ اللہ کے یہاں بنا دیکھے اللہ کو ماننا اور دوبارہ پیدا کیے جانے کو ماننا، اسی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اور ایمان بالغیب معتبر ہے، آنکھوں سے دیکھ کر، مشاہدے سے دیکھ کر، جنت اور جہنم کو دیکھ کر خدا کے خدائی پر ایمان لائے تو کیا لائے، اسی کو کہا جاتا ہے ایمان بالغیب، اسی کا اعتبار ہے۔ انہی آیات میں اللہ نے کفار کے اسی اعتراض کا جواب دیا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم گل جائیں گے، سڑ جائیں گے تو کیسے دوبارہ پیدا ہوں گے، اللہ نے فرمایا کہ جس ذات نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں، پہلے اعتراض کو نقل کرتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی ایمان نہ لانے والے کہتے ہیں، کیا جب ہم زمین میں رل کر یعنی مٹی مٹی ہو کر کھو جائیں گے تو کیا اس وقت ہم کسی نئے جنم میں پیدا ہوں گے؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار سے جا ملنے کا انکار کرتے ہیں۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ اب اللہ ان کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں، اے نبی آپ ارشاد فرما دیں، یا اے مخاطب تم کہہ دو کہ تمہیں موت کا وہ فرشتہ پورا وصول کر لے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، یعنی موت تو آنی ہے، پھر تمہیں واپس تمہارے پروردگار کے پاس لوٹایا جائے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اور کاش تم وہ منظر دیکھو جب یہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے ہمارے پروردگار، ہماری آنکھیں اور ہمارے کان کھل گئے، یعنی ہم نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کر لیا، اس لیے ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیجئے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اچھی طرح یقین آ چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور اے مخاطب اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو پہلے ہی اس کی ہدایت دے دیتے، یعنی مجبور کر دیتے کہ وہ ہدایت قبول کرے، لیکن اللہ نے مجبور کرنے والا ایمان یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن وہ بات جو میری طرف سے کہی گئی تھی، کیا کہی گئی تھی؟ کہ شیطان سے اللہ نے کہا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ، کہ جو اے شیطان جو تیری اتباع کرے گا
میں جہنم سے اس کو بھر دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بات جو میری طرف سے کہی گئی تھی کہ جہنم میں بھروں گا طے ہو چکی ہے۔ گویا کہ یہ دنیا کی زندگی آزمائش کی زندگی ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے، آپ اپنی عقل سے اچھے اور برے کا امتیاز کریں۔ اگر اللہ ہدایت سب کو دے دیتا، مجبور کر دیتا، تو پھر آزمائش کہاں رہ گئی، امتحان کہاں رہ گیا؟ لہذا اللہ فرماتے ہیں وہ بات جو میری طرف سے کہی گئی تھی طے ہو چکی ہے کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں سب سے ضرور بھر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ